کہ سوئٹزرلینڈ پر جنگ عظیم جو پہلی جنگ عظیم ہوئی یا دوسری جنگ عظیم ہوئی اس پر قطعی طور پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور یہ بالکل محفوظ رہا، چونکہ بنکرز بنے ہوئے ہیں. اگر پہلی تو چیز یہ کہ سوئٹزرلینڈ ہو یا آئس لینڈ ہو، یہ کسی کنفلکٹ میں خود آتے نہیں ہیں، اور اگر اس طرح کے معاملات اگر پیش آئیں بھی تو ان کے بنکرز بنے ہوئے ہیں، آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور یہ کسی طرح کی کوئی جنگ میں حصہ بھی نہیں لیتے، اور یہ بڑے پرامن طریقے سے ان علاقوں میں رہتے ہیں. اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی تقریباً پولیس اور ریگولر آرمی کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، چونکہ ان علاقوں میں کرائم کا ریشو بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ کم ہے. تو اس وجہ سے ان کو کبھی اتنی جو ہے وہ آرمی اور پولیس فورسز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ایک دوسرا ملک ہے جو کہ بہت زیادہ پرامن سمجھا جاتا ہے اور لوگ یہاں پر بھی موو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ تیسرا بڑا خوبصورت اور ایک پیارا سا ملک ہے نیوزی لینڈ، جہاں پر کرائم کی ریشو نہیں ہے، جہاں پر جو فورسز ہیں وہ تعداد میں موجود ضرور ہے لیکن کبھی اتنی زیادہ ایکٹیولی ان کو ہونے کی ضرورت نہیں پڑی، چونکہ ان علاقوں میں بھی کرائم کا ریشو بہت کم ہے. اس ملک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے پاس تمام تر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ ایک اچھی کنٹری کے پاس ہونی چاہیے. ان کے پاس نیچرل سورسز ہیں، ان کے پاس تمام تر واٹر ریسورسز ہیں، ان کے پاس فوڈ ریسورسز ہیں، ان کے پاس سرسبز قسم کی زمین ہے، اور اس طرح کی تمام تر فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ بھی کبھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی کنفلکٹ میں نہیں آتے اور کسی بھی دوسری کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرتے. تو ایسے میں یقینی طور پر آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تین ممالک آئس لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ، یہ تین ایسے ممالک ہیں کہ اگر جنگ عظیم ہوتی ہے تو آپ کو ان تین ممالک میں قطعی طور پر اگر آپ موو کر جاتے ہیں تو قطعی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا آپ کو کنفلکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی زندگی کشمکش میں نہیں گزرے گی، بلکہ آپ ایک پرسکون اور بڑی زبردست قسم کی انجوائیبل لائف جو ہے وہ گزار سکیں گے، اور آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں گے.